نوع انسانی کی خون آشام تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہی ہے۔ اس شہر پر قبضے کے لیے ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن ہے۔ یہاں مرنے اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دینے والی ہے۔ یروشلم یا بیت المقدس کہنے کو تو شہر امن اور متبرک شہر ہے، مگر اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ بمشکل 10 دن ہی اسے امن میں کہیں ملے ہوں گے۔ یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی تابانی کے ساتھ دوبارہ آباد ہوا۔ حالیہ امریکی فیصلہ یروشلم کو پرامن بنائے گا یا اس کی تاریخ میں ایک اور بربادی کا اضافہ کرے گا؟ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی۔ السلام علیکم۔ آج دنیا کے اس شہر پر بات کریں گے جو تینوں الہامی مذاہب کے لیے محترم اور مقدس تو ہے، مگر ان تینوں مذاہب کے پیروکاروں کے اس پر قبضے کے لیے نہ جانے کتنی لڑائیاں کی ہیں اور تکریم کے حامل اس شہر کو خون میں نہلایا ہے۔ جی ہاں، یروشلم، جو بیت المقدس ہے، جہاں 9000 سال قبل بھی انسان بستے تھے، جسے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کر کے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا، اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں معبد تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا۔ اس شہر میں مسلمانوں کا قبلہ اول بھی موجود ہے، جسے مسجد اقصی کہتے ہیں، اور اس مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کیا۔ یہ شہر کئی مرتبہ تباہ کیا گیا اور کئی مرتبہ آباد کیا گیا۔ ہزاروں سال قبل بھی اس شہر کو سکون نصیب نہیں تھا اور نہ آج ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور یہیں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا اور یہی ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی، اور یہ ان کا قبلہ اول بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسر پیکار رہے، اور یہودی اس پر قبضے کے لیے سازشیں کرتے رہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یروشلم تل ابیب سے 85 کلومیٹر دور ہے اور 1000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ صرف 35 ایکڑ زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ یروشلم کا عربی نام القدس ہے، بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم یا یروشلم کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر ہے یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 22 برس حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد کی دلی خوشی تھی کہ وہ ایک معبد، ایک ہیکل بنائیں، ایک عبادت گاہ بنائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا جو مستقبل کا گھر ہے وہ ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 2101 قبل مسیح میں اس معبد کو تعمیر کرانا شروع کیا۔ یہ عمارت اس جگہ تعمیر ہوئی جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 برس تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔
بائبل یعنی انجیل کی تصریح کے مطابق ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پاک گھر کہلاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست دو حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فواحش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد یہاں رجام کی حکومت رہی، مگر انہیں تخت پر بیٹھے 5 برس بھی نہیں ہوئے تھے کہ شاہ مصر شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی اشیاء شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ ہمس قباہ نے 740 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک کہ اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحالی کیا۔ یہود کی پہلی قومی تباہی و بربادی بخت نصر کے ہاتھوں 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا، بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ 535 قبل مسیح میں جب ایران کے بادشاہ سائرس اعظم نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یشو بن یوستک اور زرد بابل بن سالتیل کے قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی۔ 516 قبل مسیح میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 63 قبل مسیح میں رومی جنرل پومپے نے شہر کا محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا، لیکن ہیرود اعظم کے دور میں جو رومی بادشاہ کے جاگزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد کی عظمت تھی اس کو واپس بحال کیا۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو اثر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن، ہیرود کو وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 مربع فٹ تک تھا، اور شان و شوکت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ 71 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے 70 یا 71 عیسوی میں کہا جاتا ہے یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں کو مسمار کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ یعنی اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ اس بات پر مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کے تعمیر کردہ ہیکل کے تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے لیے ڈھیر لگے رہے۔ یہودیوں سے نفرت کی بنا پر تمام کوڑا کرکٹ اسی جگہ پھینکا جاتا رہا۔ یہی وہ شہر ہے جہاں جلیل القدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، مگر جب 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے مسیحیت قبول کر لی تو بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے گئے۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی تھی، اور یہی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہی شہر حضرت مسیح کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسیحی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہی مصلوب کیا گیا تھا اور یہی ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے، جبکہ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کی تھی، اور مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ شہر 31 درجے عرض بلد شمالی اور 35 درجے طول بلد مشرقی پر واقع ہے۔ بیت اللحم اور الخلیل اس کے جنوب میں اور رام اللہ شمال میں واقع ہیں۔ یروشلم کو مختلف قوموں نے اپنے عقیدے اور تہذیب کی بنا پر کئی ناموں سے موسوم کیا ہے۔ یہودی اور مسیحی اسے یروشلم پکارتے ہیں،
اور یہودی علماء اس نام کو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت ابراہیم نے اسے جرے جرے کا نام دیا اور شلم کا اضافہ شلم یعنی شالم نے کیا، جو 2008 قبل مسیح میں یہاں کا حکمران تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق یروشلم دو عبرانی لفظوں یرو اور شلم سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ورثۂ امن کے ہیں، یعنی دا انہیریٹنس آف پیس کے ہیں۔ کتاب پیدائش یعنی کہ بک آف جینیسس کے مطابق دو چھوٹی بستیاں جیسے جیبس اور سلم یہ ایک ہوئی تو یروشلم بنا، اور انہی بستیوں کے نام سے نئے شہر کا نام بھی مرکب ہو گیا، جو بعد میں یروشلم بن گیا۔ اچھا، کچھ مورخین دو سمتی الفاظ یعنی یوری بمانی شہر اور سلم یعنی دیوتائے امن کا نام اس کا مرکب قرار دیتے ہیں، اور اسی بنا پر اسے دیوتائے امن کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیلیات کے مطابق 2500 قبل مسیح میں آل سام یروشلم کے مقام پر آ کر آباد ہوئے۔ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم اپنے آبائی شہر آر سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے اور ہیبرون میں قیام کیا، جو اب الخلیل بھی کہلاتا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی وفات کے قریب 40 سال بعد آپ کے پوتے اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں مقدس خواب دیکھا، جس کی یادگار کے طور پر انہوں نے یہاں عبادت گاہ بنائی۔ اسی عبادت گاہ کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت کھڑی کی۔ چنانچہ کتاب پیدائش یعنی کہ بک آف جینیسس باب نمبر 36 کے اندر یہ لکھا ہے کہ یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے بوز پہنچا، وہاں اس نے ایک مذبح بنایا جس کو بیت ایل کا نام دیا، یعنی کہ بیت ایل۔ پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف امتداد زمانہ سے مصر پہنچے اور صاحب اقتدار ہوئے، تو اولاد یعقوب بنی اسرائیل بھی مصر منتقل ہو گئی۔ حضرت یوسف کے وصال کے بعد بنی اسرائیل ماتوب ہوئے اور ان کے اگلے 400 سال بدترین غلامی میں گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ قوم مصر سے نکلی اور دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہوئی۔ 40 سال وادی سینا میں خاک چھاننے کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی قیادت میں بادشاہ یروشلم ادنا صدق کو جببون کے مقام پر شکست دی۔ 1251 قبل مسیح میں قریباً 200 سال کے بعد دوبارہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ اس کامیابی کے بعد بنی اسرائیل نے ہیبرون کو اپنا دارالسلطنت بنایا، اور 4 صدیوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حکومت کنعان، شام، یمن اور اردن تک پھیل گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا کی طرف سے ایک معبد تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ نے اس مقصد کے لیے یروشلم میں ارنان یبوسی نامی شخص سے اس کا ایک کھلیان خریدا۔ آپ اپنی حیات میں اس معبد کو تعمیر نہ کر سکے، اور اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی وصیت کرتے ہوئے معبد کا تفصیلی نقشہ انہیں سمجھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے اپنے والد کی وفات کے بعد متعینہ جگہ پر ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کروائی، جو تاریخ میں ہیکل سلیمانی یعنی سولومنز ٹیمپل کے نام سے معروف ہے۔ اس کی تعمیر 950 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ یہ عبادت گاہ بنی اسرائیل کا مذہبی و روحانی مرکز ہونے کے ساتھ ان کی سیاسی عظمت و شوکت اور دنیاوی جاہ و حشم کی علامت بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال 975 قبل مسیح میں ہوا، تو نااہل جانشینوں کی وجہ سے یہ شاندار سلطنت طوائف الملوکی کا شکار ہو گئی۔ رجام بن سلیمان کی تاجپوشی کے 5ویں سال بعد بادشاہ مصر سیشاک نے یروشلم کو تاراج کر دیا۔ شاہی خزانہ لوٹ کر مقدس عبادت گاہ کو پامال کر کے اسے ویران کر دیا۔ اس نے شاہی خزانہ لوٹ لیا اور مقدس عبادت گاہ کو ویران کر دیا۔ 899 میں قبل مسیح میں فلسطینیوں اور عربوں نے متعدد حملے کیے اور لوٹ مار کی، مگر یروشلم کی بدترین بربادی 598 قبل مسیح میں تب ہوئی جب بابل کا بادشاہ نبوکدنضر اس نے حملہ کر کے ہیکل کو جلا کر خاکستر کر دیا، اس کے خزانے اور قیمتی ظروف لوٹ لیے، بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور انہیں اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بابل میں بنی اسرائیل کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا۔ اس بستی کا نام انہوں نے تل ابیب رکھا۔ فارس کے کسرا خسرو یا خورس تائرس نے
539 قبل مسیح میں بابل کو فتح کرنے کے بعد اسیری میں آئے ہوئے بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جانے اور وہاں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ ہیکل ثانی کی تعمیر 515 قبل مسیح میں مکمل ہوئی اور اسے زر بابلی ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عبادت گاہ تقریباً 450 سال تک قائم رہی، لیکن اس عرصے میں وقتاً فوقتاً حملہ آوروں کے ہاتھوں بے حرمتی کا نشانہ بنتی رہی۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی قیادت میں یونانی یروشلم پر قابض ہوئے۔ 63 قبل مسیح میں یونانیوں کی جگہ رومی فوج نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ 139 میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے یروشلم کو دوبارہ آباد کر کے اس کا نام ایلیا کیپودولینا رکھ دیا اور ہیکل کی جگہ رومی دیوتا خدائے امبر جوپٹر کے نام پر ایک عالی شان معبد تعمیر کرایا۔ 4 صدی عیسوی میں مسیحیت کے روم کا سرکاری مذہب بن جانے کے بعد 336 میں قسطنطین اعظم نے اس معبد کی جگہ کلیسائے نشور یعنی چرچ آف ریسرکشن تعمیر کرایا، حتیٰ کہ 638 میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم آئے اور یہاں کے باشندوں کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا۔ آپ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صخر بیت المقدس کے اوپر اور اس کے ارد گرد پڑے ہوئے کوڑا کرکٹ کو صاف کیا۔ آپ نے مسجد کی تولید بدستور اس کے پہلے متولیوں کے پاس ہی رہنے دی۔ سیدنا عمر نے ہیکل کے جنوب کی جانب نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مختص کر دی۔ بعد میں اس جگہ پر لکڑی کی ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ 688 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے صخر بیت المقدس کے اوپر ایک شاندار گنبد تعبیر کرا دیا جو قبۃ الصخرہ ڈوم آف راک کے نام سے معروف ہے۔ اسی نے لکڑی کی مذکورہ سادہ مسجد کی تعمیر نو کر کے اس کے رقبے کو مزید وسیع کر دیا۔ 1219 میں ایوبی خاندان کے سلطان دمشق المعظم عیسیٰ شرف الدین نے شہر کی دیواروں کو مسمار کروا دیا۔ 1229 میں یروشلم معاہدہ مصر کے تحت یہ فریڈرک دوم کے ہاتھوں میں چلا گیا، جس نے دیواریں دوبارہ تعمیر کروائیں، لیکن انہیں امیر کرک نے دوبارہ مسمار کر دیا۔ بیت المقدس کی یہ مقدس سرزمین تقریباً عباسی دور تک مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ پھر جیسے جیسے ان میں آپسی اختلافات و انتشار، خانہ جنگی، سیاسی فتنوں اور باطنی تحریکوں کی وجہ سے عباسی حکومت کمزور پڑنے لگی تو گھات میں بیٹھے ہوئے صلیبیوں کو موقع مل گیا، اور ادھر فاطمی حکومت نے بھی اپنی حکومت کی مضبوطی اور استحکام اور شام سے سلجوکیوں کے خاتمے کے لیے ان صلیبیوں سے مدد طلب کی اور انہیں کئی طرح کی سہولیات بھی فراہم کر دی اور بیت المقدس میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ بالآخر ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بغاوت کر دی اور اپنے فاطمی خلفاء کے ساتھ غداری اور دھوکہ کیا اور القدس پر قبضے کے لیے اپنی فوج کو تیار کر لیا اور پھر 70,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے بالآخر سن 1099 عیسوی کو صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم پر اپنی مسیحی حکومت قائم کر دی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ بھی کیا گیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، جنہیں صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے، اور بالآخر سن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہم مارکہ آرائیوں کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا۔ پوپ اربن دوم کے حکم پر عیسائی مجاہدین کے ایک لشکر نے یروشلم پر قبضہ کر کے مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو اپنے تصرف میں لے لیا تھا۔ مسیحی فاتحین نے قبۃ الصخرہ کے اوپر ایک سلیم نصب کر کے اس کو معبد خدا یعنی ٹیمپلم ڈومینی اور مسجد اقصیٰ کو معبد سلیمانی ٹیمپلم سولومونس کا نام دے دیا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان دوبارہ یروشلم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مسجد اقصیٰ کو مسجد کی حیثیت سے بحال کر کے قبۃ الصخرہ سے صلیب اتار دی اور مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس طرح بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کی بازیابی میں آ گیا
اور ارض مقدسہ سے عیسائی حکومت کا سفایا ہو گیا۔ اس طرح ارض مقدسہ پر تقریباً 761 برس مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، سلطنت قائم رہی۔ قدیم شہر کی موجودہ دیواریں سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اول نے تعمیر کروائیں۔ دیواروں کی لمبائی تقریباً 4.5 کلومیٹر یعنی کہ 2.8 میل اور اونچائی میں 5 سے 10 میٹر یعنی کہ 16 سے 49 فیٹ کا اضافہ کیا اور موٹائی 3 میٹر یعنی 10 فیٹ ہے۔ اسرائیل میں یہودیوں کے دراصل دو میجر فرقے آباد ہیں۔ ویسے میری ایک پوری ویڈیو ہے جس میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اسرائیل میں کون کون سے فرقے آباد ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو میجر فرقے دو بتائے جاتے ہیں، اگر ان کو گروپ کر لیا جائے تو ایک فرقہ جو ہے وہ یہود العرب کا ہے، یعنی سفاردی جیوز کا ہے۔ اس میں اسپین اور عرب کے یہود آپ ملا لیجئے، اور دوسرے اشکنازی یہودی ہیں، جیوز ہیں، جن کا تعلق یورپ اور روس سے ہے۔ ان دونوں فرقوں کے پادری بھی علیحدہ ہیں۔ یہود العرب کا حال خاصا مخدوش ہے۔ عرب ان یہود العرب کے معاملات میں قدرے نرم گوشہ رکھتے ہیں، جبکہ صہیونیت کے جو سب سے بڑے حامی ہیں، دائی ہیں، اشکنازی جیوز ہیں۔ دنیا بھر میں ان کا ہی راج ہے۔ اسرائیل میں شکل کرنسی چلتی ہے۔ اصل عقیدت والا شہر یروشلم ہے، جسے 3 بڑے مذاہب ادب اور عقیدت کا مقام مانتے ہیں۔ یروشلم میں تینوں بڑے مذاہب کی نشانیاں اور زیارتیں موجود ہیں۔ یروشلم کی 3 بڑی مذہبی نشانیوں میں مسلمانوں کی مسجد اقصی، عیسائیوں کا کلیسا اعلام اور یہودیوں کی دیواریں کریا شامل ہے۔ پرانے شہر میں ملنے والے اسرائیلی دور میں 8ویں صدی اور 7ویں صدی قبل مسیح کے شہر کی دیواروں کے 2 حصے ہیں۔ اسرائیل کے ٹاور کے علاقے میں غالباً ایک دروازے کے وہ حصے بھی شامل ہیں جہاں متعدد پروجیکٹائل پائے گئے ہیں، جو یروشلم میں 586 قبل از مسیح میں بابل کی جو بوری کی تصدیق کرتے ہیں۔ 8ویں صدی قبل مسیح کے اواخر میں دریافت ہونے والی قلعہ بندی کے ایک اور حصے کو چوڑی دیوار کا نام دیا گیا تھا، جس طرح اسے کتاب نہمیہ میں بیان کیا گیا تھا، جو 701 قبل مسیح میں کہ یروشلم کی آشوری محاصرے کے خلاف یروشلم کے دفاع کے لیے بنائی گئی تھی۔ روایتی طور پر قدیم شہر کو 4 ناہموار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اگرچہ موجودہ تقسیم صرف 19ویں صدی میں ہی پیش کی گئی ہے۔ موجودہ دور میں قدیم شہر شمال مشرقی کونے سے گھڑی وار سمت میں مسلم محلے، مسیحی محلے، آرمینیائی محلے اور یہودی محلے میں تقسیم ہے۔ دراصل پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ 14 مئی 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطے میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی۔ اور جب 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اور غربی اردن کے علاقے اردن کے قریب میں اس کے قبضے میں آ گئے۔ پھر تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا، اور اس طرح سن 1967 سے بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور اب پوری طرح ان کے قبضے میں ہے۔ تاہم اسرائیلی سابقہ وزیر دفاع موشے دایان نے احاطہ مقدسہ کی چابیاں اردن کے حکمران ہاشمی خاندان کے سپرد کر دی۔ اس وقت سے اس احاطے اور اس سے ملحق بعض عمارتوں کا کنٹرول یروشلم کی مسلم وقف کے پاس ہے، جو اس کے جملہ امور کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تیسری دفعہ تھرڈ ٹیمپل اس کی تعمیر کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے، جسے امریکہ نے بھی تسلیم کر دیا تھا پچھلے ٹرمپ دور میں، تاہم مسلم ممالک اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اسرائیلی یہودیوں نے غزہ کے نہتے شہریوں کو بھی نشانہ بنا رکھا ہے اور اب تک لا تعداد فلسطینی مسلمانوں کو، جن میں عورتیں اور معصوم بچے بھی شامل ہیں، شہید کر چکا ہے۔ ایک نسل کشی ہے جو فلسطین میں، غزہ میں جاری ہے اسرائیل کی جانب سے، اور یہ سب کا سب مغرب اور امریکہ کے آشرواد سے ہو رہا ہے۔ آج یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازعات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے۔
جبکہ اس شہر کی تاریخ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی بھی ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک قدیمی شہر بھی ہے، تاریخی فن تعمیر کے نمونے سے مالا مال، بھول بھلیاں جیسے تنگ گلیوں کے درمیان یہ چار حصوں میں یعنی مسیحی، اسلامی، یہودی اور آرمینیائی میں منقسم ہے۔ اس کے چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں، اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ عیسائیوں کے دو حصے ہیں، دو علاقے ہیں کیونکہ آرمینیائی بھی عیسائی ہیں۔ تمام علاقوں میں قدیم ترین آرمینیا کا علاقہ ہے۔ یہ آرمینیائی نسل کا قدیم ترین مرکز بھی ہے۔ سینٹ جیمز چرچ اور موناسٹری میں آرمینیائی باشندوں نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کر رکھا ہے۔ مسیحی علاقے میں دا چرچ آف دی ہولی سیپلکر یعنی کنیسۃ القیامہ ہے، جو دنیا بھر میں مسیحیوں کے لیے باعث احترام ہے۔ روایات کے مطابق یہی حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسی کو کیلوری کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہی ان کا مقبرہ بھی ہے۔ بعض کے مطابق وہ یہی سے آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ اس چرچ کا انتظام مسیحی برادری کے مختلف فرقوں بطور خاص یونانی آرتھوڈاکس پیٹریارک، رومن کیتھولک چرچ کے فرانسسکن فرائرس اور آرمینیائی پیٹریارکٹ کے علاوہ ایتھوپیائی، قبطی اور شامی آرتھوڈاکس چرچ سے منسلک پادری بھی سنبھالتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور دعا کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا علاقہ چار علاقوں میں سب سے بڑا، اور یہاں ڈوم آف دی راک یعنی قبۃ الصخرہ اور مسجد الاقصی واقع ہیں۔ یہ ایک سطح مرتفع پر واقع ہے جسے مسلمان حرم الشریف یا بیت مقدس کہتے ہیں۔ مسجد الاقصی اسلام کا تیسرا سب سے بڑا مقدس مقام ہے، اور ایک اسلامی ٹرسٹ یعنی وقف کے ذمے اس کا انتظام و انصرام ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں سے معراج ہوئی تھی۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے اور جمعے کے دن یہاں ان کی بہت زیادہ تعداد موجود ہوتی ہے۔ یہودیوں کے علاقے میں کوٹیل یا مغربی دیوار ہے۔ یہ وال آف دا ماؤنٹ کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا مقدس مقام کبھی اس جگہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی کے اندر ہولی آف دا ہولیز یعنی یہودیوں کا مقدس ترین مقام تھا۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ وہ جگہ ہے یہ جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی تھی، اور یہیں پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق، جو کہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت اسماعیل کی قربانی کی بات کرتے ہیں، ہم وہ حضرت اسحاق کی قربانی کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ کئی یہودیوں کا خیال ہے کہ ڈوم آف دا راک ہی ہولی آف دا ہولیز ہے۔ آج مغربی دیوار یہودی کے نزدیک ترین مقام ہے، جو یہودی ہولی آف دا ہولیز کا تقرب محسوس کرتے ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر، اور اس کا انتظام مغربی دویار کے رہبائی کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ ہر سال وہاں دنیا بھر سے لاکھوں یہودی اور بعض عیسائی بھی پہنچتے ہیں۔ فلسطینی اور اسرائیلی تنازع کے مرکز میں قدیم یروشلم شہر ہی ہے۔ یہاں کے حالات میں معمولی سی تبدیلی بھی کئی بار تشدد اور بڑی کشیدگی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم میں رونما ہونے والے ہر واقعے کو اہم قرار دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1950 ہی سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، اور پارلیمان و اعلیٰ عدلیہ سمیت کئی اہم مراکز جو مرکزی ادارے ہیں وہ بھی یروشلم میں منتقل کر دیے ہوئے ہیں۔ لیکن دنیا اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کی بجائے تل ابیب کو اسرائیل کا دارالحکومت مانتی ہے، اور دنیا کے تمام ممالک نے اپنے سفارت خانے تل ابیب میں ہی قائم کر رکھے ہیں۔ یروشلم پر اسرائیل کی مکمل حاکمیت کو بھی کبھی تسلیم نہیں کیا گیا، اور بین الاقوامی برادری نے بھی آج تک یہ قبضہ جائز تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے مطابق یروشلم 70 سے اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ یروشلم وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری امیدوں، خوابوں اور دعاؤں کا مرکز رہا ہے۔ یروشلم یہودیوں کا 3000 سال سے دارالحکومت رہا ہے۔ یہاں پر ہماری عبادت گاہیں رہی ہیں، ہمارے بادشاہوں نے حکمرانی کی ہے، اور ہمارے پیغمبروں نے تبلیغ کی ہے، یہ نتنیاہو فرماتے ہیں۔ یروشلم یا بیت المقدس کہنے کو تو شہر امن اور متبرک شہر ہے، مگر اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ بمشکل 10 دن ہی اسے امن میں کہیں ملے ہوں گے، جب اس کے باسیوں نے کوئی امن دیکھا ہوگا، سکون نصیب ہوا ہوگا۔ نوع انسانی کی خون آشام تاریخ
اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہی ہے۔ اس شہر پر قبضے کے لیے ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن ہے، اور یہاں مرنے اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دینے والی ہے۔ یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی تابانی کے ساتھ دوبارہ آباد ہوا۔ حملہ آوروں نے ہر بار اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، مگر آباد کاروں نے پھر اسے جوش و خروش سے تعمیر کیا۔ حالیہ امریکی فیصلہ یروشلم کو پرامن بنائے گا یا اس کی تاریخ میں ایک اور بربادی کا اضافہ کرے گا؟ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کر سکتا ہے۔ سردست یروشلم پر خوف کے سائے ایک بار پھر گہرے ہو گئے ہیں۔ اس مقدس شہر یروشلم نے بھی کیا قسمت پائی ہے۔ یہ بار بار تخت و تاراج ہوتا ہے، آبادیاں بار بار زبردستی جلا وطن ہوتی ہیں، اس کی گلیاں ان گنت مرتبہ میدان جنگ بنی اور خون کی ندیوں کا منظر پیش کرتی رہیں۔ ہزاروں سال پہلے بھی یہ متنازع تھا، آج بھی متنازع ہے، اور شاید کل بھی متنازع ہی رہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔